بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 35واں سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے مامور بھی مقید بالوقت کا بیان۔ سب سے پہلے آپ کو عبارت اور اس کا ترجمہ پڑھایا جائے گا اور اس کے بعد عبارت کے اندر جو مسئلہ ہے اس کی وضاحت نکات کی صورت میں کی جائے گی۔ عنوان سے پہلے یہ سمجھیں کہ پہلے سے بیان چلا آ رہا ہے مامور بھی مقید بالوقت کا، اور مصنف صاحب حسامی نے اس کی 3 قسمیں بیان کی تھی۔ نمبر 1، وقت معدہ کے لیے ظرف ادا، وقت معدہ کے لیے ظرف، ادا کے لیے شرط اور وجوب کے لیے سبب ہو۔ نمبر 2، وقت معدہ کے لیے معیار اور وجوب کے لیے سبب ہو۔ نمبر 3، وقت مشتبہ ہو، من وجہ ظرف ہو، من وجہ معیار ہو۔ مگر صاحب منار وغیرہ نے ان 3 قسموں کے ساتھ ایک چوتھی قسم بھی ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ وقت معدہ کے لیے معیار تو ہو مگر وجوب کے لیے سبب نہ ہو۔ صاحب حسامی نے یہ چوتھی قسم مستقلاً ذکر نہیں کی ہے، البتہ دوسری قسم کی ذیل میں اس کو بیان کیا ہے، چنانچہ دوسری قسم کے بیان سے فارغ ہو کر ومن ھذا الجنس سے اسی ذیلی قسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب آئیں پہلے آپ عبارت کی طرف، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ الصَّوْمُ الْمَنْظُورُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا انْقَلَبَ بِالنَّظْرِ صَوْمُ الْوَقْتِ وَاجِبًا لَمْ يَبْقَ نَفْلًا لِأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا يَقْبَلُ وَصْفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فَصَارَ وَاحِدًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَأُصِيبَ بِمُطْلَقِ الْإِسْمِ وَمَعَ الْخَطَأِ فِي الْوَصْفِ۔ فرماتے ہیں اور اسی نوع ثانی کی جنس سے صوم منظور ہے معین وقت میں، اس لیے کہ جب نظر کی وجہ سے وقت کا روزہ نفل واجب سے بدل گیا تو وہ نفل باقی نہ رہا، اس لیے کہ وہ ایک ہے جو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کر سکتا، تو یہ وقت کا روزہ اس اعتبار سے ایک یعنی متعین ہو گیا، پس درست قرار دیا جائے گا مطلق اسم صوم سے اور وصف میں خطا کے ساتھ بھی، اور موقوف رہے گا مطلق امساک صوم وقت پر اور وہ منظور ہے۔ لَكِنَّهُ إِذَا صَامَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ أَوْ قَضَاءٍ عَلَيْهِ يَقَعُ عَمَّا نَوَى لِأَنَّ التَّعْيِينَ إِنَّمَا حَصَلَ بِوِلَايَةِ النَّاظِرِ وَوِلَايَتُهُ لَا تَعْدُوهُ فَصَحَّ التَّعْيِينُ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّهِ وَهُوَ أَلَّا يَبْقَى النَّفْلُ مَشْرُوعًا فَأَمَّا فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَهُوَ أَلَّا يَبْقَى الْوَقْتُ مُحْتَمَلًا لِحَقِّهِ فَلَا۔ لیکن جب اس نے اس وقت روزہ رکھا کفارہ یا قضا کا جو اس کی ذمہ ہے، تو واقع ہوگا وہ روزہ جو اس نے نیت کی ہے، اس لیے کہ وقت کو روزے کے لیے متعین کرنا حاصل ہوا ہے نظر کرنے والے کی ولایت سے، اور نظر کرنے والے کی ولایت اس سے متجاوز نہیں ہوگی۔
لہذا تعین اس چیز میں تو صحیح ہو جائے گی جو اس کے حق کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفل مشروع نہ رہے، اور بہرحال اس چیز میں جو لوٹتی ہے صاحب شرع کے حق کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ وقت صاحب شرع کے حق کا احتمال نہ رکھے، بس اس میں تعین صحیح نہیں ہے۔ اب آئیں اس کی تشریح کی طرف، تو ومن ھذا الوجہ سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم جو بیان کی اسی کی جنس سے نظر معین کا روزہ بھی ہے۔ جیسے کسی نے نظر مانی کہ میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، تو جس طرح وہ دوسری قسم میں وقت معمور بھی کے لیے معیار ہوتا ہے، جیسے رمضان کا روزہ، ایسے ہی معین نظر کے روزے کے لیے بھی وقت معیار ہوتا ہے۔ تو وقت کے معیار ہونے کے لحاظ سے دونوں ایک جنس کی ہو گئے، اگرچہ سبب وجود دونوں کا الگ الگ ہے۔ صوم رمضان کا سبب شہود شہر ہے، اور صوم نظر کا سبب نظر ہے۔ البتہ وقت دونوں میں معیار ہے، اور دونوں وقت کے ساتھ متعین ہے۔ ایک میں تعین اللہ نے کی، اور ایک میں نظر ماننے والے نے کی ہے، کیونکہ نظر ماننے سے پہلے اس وقت میں نفل روزہ تھا، لیکن جب اس نے نظر مان لی تو اس کی نظر سے وقت جو نفل روزے کے لیے تھا وہ نفل سے وجوب کی طرف منتقل کر دیا، تو اب وہ نفل باقی نہ رہا، کیونکہ ایک ہی روزہ ہے جس میں وجوب اور نفل دو متضاد وصف جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اب وجوب متعین ہو گیا۔ یہ تعین ناظر کی طرف سے ہوا، لہذا جب نظر کے واجب روزے کا تعین ہو گیا تو جیسے رمضان کا روزہ مطلق نیت صوم سے اور وسط میں خطا سے رمضان ہی کا روزہ ہوتا ہے، ایسے ہی منظور روزہ میں بھی مطلق نیت صوم سے اور خطا فی الوسط سے نظر ہی کا روزہ ہوگا۔ اسی طرح جیسے رمضان میں صبح سے کھانے پینے اور جماع سے رکا رہا اور کوئی نیت نہیں کی، تو یہ مطلق امساک رمضان کے روزے پر ہی واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر وہ زوال سے پہلے نیت کر لے تو درست ہے۔ بالکل اسی طرح نظر کے روزے میں بھی ہوگا، یعنی مطلق امساک کے وقت روزے پر موقوف ہوگا، اور وقت کا روزہ نظر کا روزہ ہے، پس زوال سے پہلے نظر کے روزے کی نیت کر لی تو درست ہو جائے گا۔ البتہ یہاں پر دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ رمضان میں اگر واجب آخر یعنی کفارہ یا قضا کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا اور رمضان ہی کا روزہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن نظر والے روزے میں اگر وہ واجب آخر یعنی قضا یا کفارہ کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور جو نیت کرے گا وہ ادا ہوگا۔ یہ فرق اس لیے ہوا کہ دونوں میں تعین کی جہت الگ الگ ہے۔ رمضان کو روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، جس کو اب کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور نظر والے روزے میں تعین نظر کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے، اور ناظر کی ولایت اور تعین اس کے حد تک رہے گی، اس کے اپنے حق تک کام کرے گی، اور جہاں اللہ کے حق کا معاملہ آ جائے گا وہاں اس کی ولایت کام نہیں کرے گی۔ لہٰذا اگر وہ نفل کی نیت کرتا ہے تو نظر کا روزہ ادا ہوگا، کیونکہ اس نے نظر مان کر وقت کو نظر کے لیے متعین کر دیا ہے، اور نفل اس پر کوئی اللہ کا واجبی حق نہیں ہے، بلکہ خود بندے کا حق ہے، نفل چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، لہذا اس کی تعین درست ہوگی۔ اس نفل کی نیت سے اس کی تعین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر قضا یا کفارہ کی نیت کرتا ہے تو جو نیت کرتا ہے وہ روزہ ادا ہوگا، نظر کا روزہ نہ ہوگا، کیونکہ اس نے نظر کے لیے تو تعین کی تھی، لیکن جب قضا یا کفارہ کی نیت کر لی
تو اب یہ اللہ کا حق آ گیا، لہذا اللہ کے حق میں اس کی تعین کارگر نہ ہوگی۔ نفل چونکہ خود بندے کا حق تھا تو اس میں اس کو تعین کا اس کے اپنے ذات کے حد تک تعین کارگر ہوئی، لیکن کفارہ یا قضا میں تعین ٹوٹ جائے گی۔ تو خلاصہ یوں نکلا کہ رمضان کا روزہ تو ہر اعتبار سے متعین ہے، اس میں نہ کوئی نفل ہوگا نہ واجب آخر یعنی قضا و کفارہ۔ البتہ نظر کا روزہ نفل کے لحاظ سے تو متعین ہے، یعنی نظر والے دن میں نفل مشروع نہ رہے گا، لیکن نظر والا روزہ واجب آخر یعنی قضا و کفارہ کے روزے کے لحاظ سے متعین نہیں ہے، کیونکہ قضا کفارہ کا احتمال اس میں رہتا ہے۔ تو یہ فرق ہے نظر اور رمضان کے روزوں میں۔